الحمد لله كفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ میرے محترم بھائی اور میرے دوستو، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں پاکیزہ اور مطہرہ دین عطا فرمائے ہیں، اور اس دین کی بنیاد کو نماز قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے اور دنیا کو چھوڑ رہے تھے اور دنیا والوں کو چھوڑ رہے تھے، تو آخری وصیت جو آپ نے فرمائی تو آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ ہمیں جو ترغیب دی وہ اس بات کی دی کہ دیکھو میرے امتیوں، نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز پڑھنے سے صرف یاد خدا ہے، اور نماز پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ مسلمان کے نماز کے ساتھ اس کی دنیاوی تمام زندگی کے امور وابستہ ہے۔ جب یہ نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو دھیان کے ساتھ اس کی ادائیگی کو یقینی بناتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگی کو ایک مربوط بنا دیتا ہے اور ایسی برکت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں کہ تمام کام یہ بڑے خوش اسلوبی سے اس کو نبھاتا ہے، اور ہر چیز بر وقت ہونے کو آ جاتی ہے، اور دنیا میں رہنے کے ڈنگ ان کو آ جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو اور دوستو، نماز صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس تک محصور کر لیں کہ بھائی نماز پڑھ لی تو بس یاد خدا کر لیا، اور بعض دفعہ تو ایسی عجیب عجیب باتیں سننے کو آتے ہیں کہ بس اللہ کے سامنے کچھ میں ٹونگے لگا دیتا ہوں، الیاذ باللہ، اور کبھی کہہ دیتے کہ ماتھا ٹھیک دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، نماز کے ساتھ اللہ نے میرے اور آپ کی زندگی کو جوڑا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ تبلیغ والوں کو اللہ جزائے خیر دے بڑی عجیب بات کہتے ہیں کہ بھائی ہماری بار کی زندگی نماز کی صفت پر آ جائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعضی چیزیں ایسی ہے کہ جو کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ میری بار والی زندگی نماز کی کیفیت پہ آ جائے تو میرے اور آپ کے تمام معاملات حل ہو جائیں گے۔ دیکھو، نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو نماز کے پڑھنے پر سب سے پہلے جب ہم مسجد میں آتے ہیں تو دیکھو، ہم جب آتے ہیں تو آنے کے وقت ہم سارے مل کر کے ایک ہی بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا ہے کہ کچھ ایک دیوار کی طرف ہو، کچھ دوسرے دیوار کی طرف ہو، کچھ اس طرف منہ کر لے اور نماز پڑھے، نہیں، سب مل کر کے ایک ہی طرف پر ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی اللہ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ہماری اجتماعی سوچ کہ اللہ ایک، بیت اللہ ایک، نبی ایک، اور سارے مل کر کے ایک ہی فکر کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، تو یہ اجتماعیت کے سوچ پیدا ہوتی ہے، اور اسی کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے کہ تم کا جسد واحد، اے مسلمانوں تم میں یہ فرق نہیں ہے، تم ایک جسم کے طرح ہو، اور تم ایک ہی جسم کے طرح رہو گے، تمہاری سوچ، تمہاری فکر سب کی ایک ہونی چاہیے، منتشر نہیں۔ تو یہاں ہمیں سمجھا دیا گیا ہے کہ دیکھو، یہاں اس کی عملی پریکٹس ہو رہی ہے، عملی طور پر تمرین ہو رہی ہے، ایک ہی بیت اللہ کی طرف، ایک ہی وقت میں، ایک ہی اللہ کے لیے، ایک ہی رسول کے ماننے والے جمع ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ لہذا یہاں اجتماعیت کے اہتمام، پھر دیکھو کہ اجتماعیت کے کیسے زبردست فرمایا کہ دیکھو، تم جب محلے میں رہتے ہو تو محلے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، کچھ غریب ہے، کچھ کمزور ہے، بعضی بیمار ہوتے ہیں، بعضی صحت یاب ہوتے ہیں، حالات اور واقعات بھی مختلف آتے ہیں۔ جب آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے
تو ایک دوسرے کے حالات سے تمہیں آگاہی ہوگی، ایک دوسرے کی امداد و تعاون تم کر سکو گے، ان کی نصرت تم کر سکو گے۔ اور پھر ذرا اپنی مسجد سے ہٹ کر کے علاقے کے اعتبار سے بڑی جامع مسجد وہاں جمعے کے دن اکٹھے ہو گئے اور سارے علاقے والے عید کے دن اکٹھے ہو گئے، تو ہمیں ترغیب اجتماعیت کی دے رہے ہیں، نماز کے اہتمام، پھر جمعے کے اہتمام، عید کے اہتمام، کہ ہم میں یکجہتی پیدا ہو۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ آگے نماز میں کیا ہو رہا ہے، اسی صف میں ایک مزدور بھی کھڑا ہے، اور اسی صف میں وقت کے شاہ بھی کھڑا ہے، اسی صف میں ایک ادگر بھی کھڑا ہے، اسی صف میں ایک محدث بھی کھڑا ہے، ایک وزیر بھی کھڑا ہے، سب ایک ہی طریقے پہ کھڑے ہیں۔ لہذا رنگ و نسل کی تمیز کو ختم فرمایا اور بتلا دیا کہ تم میں سے عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں اور عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے بہتر خدا کے ہاں وہی ہے جو تقوی کو اپنا لے، اور تقوی آئے گی نماز کی ادائیگی سے۔ تو سمجھایا کہ دیکھو عملی طور پر اجتماعیت کا سوچ پیدا ہو رہا ہے، عملی طور پر ایک دوسرے پر برتری کی تمام سوچوں کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دیکھو جب ہم امام کے پیچھے نیت باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو نہیں امام سے پہلے جا سکتے ہیں کہ امام نے نیت قیام کی اور ہم رکوع میں پہنچ جائے، اگرچہ ہم آج کل کر رہے ہیں، اور وہ قیام میں تو ہم رکوع میں، وہ رکوع میں پہنچے تو آگے سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ حالانکہ نماز کی نیت باندھنے کے بعد امام سے نہ تاخیر کرنی چاہیے نہ امام سے پہلے جانا چاہیے۔ اگر امام کے بعد جائے اپنے آپ کو خشوع اور خضوع کے اظہار کی بنیاد پر کہ امام سجدے سے اٹھا اور یہ سجدے میں ہے، اب وہ دوسرے سجدے کے لیے گیا، یہ سجدے سے اٹھ رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اس سے نماز تو گئی، امام کی مخالفت پر سب چیزیں تباہ ہو گئی۔ تو یہاں ہمیں بتلایا کہ دیکھو نماز میں اگر تم اقتداء امام کی کر رہے ہو تو زندگی میں اقتداء امام حقیقی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو۔ اور بتلایا کہ اگر اس امام کو تم نہیں مانو گے، جس طرح کہ تمہاری یہاں عبادت کی نماز فاسد ہوتی ہے، اس طرح دنیا کی زندگی فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا میں کہتا ہوں میں کاروبار کر رہا ہوں، اس میں مجھے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیو، کاروبار تو کر لو گے، پیسے بھی آ جائیں گے، لیکن میرے نبی کے طریقے پر پیسے نہیں آئیں گے، وہ پیسہ وبال جان بن جائے گی، اور ایسی مصیبت بنے گی جس طرح کہ آج پاکستانیوں کے لیے ایٹمی طاقت مصیبت بن گئی۔ ایٹمی طاقت تحفظ کے لیے ہوتا ہے، اب ہم اس کو حفاظت کر رہے ہیں، پیسے آ گئے مصیبت آ گئی۔ امام الانبیاء کے طریقے پر اگر پیسے آ گئے، وہ پیسے باعث رحمت ہوگی، وہ ہمارے لیے ایسی صورت پیدا کریں گے جس سے چین، سکون، اطمینان ملے گی۔ لہذا نماز میں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے، جس طرح اس امام کے اقتداء میں تمہیں حکم یہ ہے کہ نہ اس سے تاخیر کرو نہ اس سے پہلے جاؤ، اسی طرح دنیا کی زندگی میں تمہارے لیے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی زندگی سے پہلے تو یہ نہ کرو، جس طرح وہ کہے اسی طرح زندگی گزارو۔ اور پھر میرے بھائیو، ہم عام تاثر یہ کرتے ہیں، یار اگر کسی کو کہہ دیا نا کہ بھائی نماز کا ذرا اہتمام کر، تو کہتے تو میرا قبر میں سوئے گا، میں تیرا قبر میں سوؤں گا، بھائی تو اپنا کام کر میں اپنا کروں۔ یاد رکھو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فعل اس امت کی ترتیب ہی کچھ اور ہے، اس میں تو اجتماعیت ہے، لہذا ایک اگر نیک کام کرے گا تو سب پہ اس کا اثر پڑے گا۔ دیکھو گھر میں بچہ روتا ہے نا، سارے گھر والے پریشان ہوتے ہیں، تو بچہ تو ایک ہی رو رہا ہے، یہ سارے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس کے اس رونے کا اثر سارے گھر پہ پڑ رہا ہے، ایک انسان کے نماز پڑھنے پر اثر پورے محلے پہ پڑتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر ایک نے قصدن نماز چھوڑ دی، 40 گھروں تک اس کی نحوست جاتی، 40 گھروں تک۔ تو ہمیں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں کی کیفیت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہو کہ یہ تو میرا کام تھا باقی کسی کے نہیں ہے، لہذا نماز پڑھنے پر اثر پورے عالم کے احوال پر پڑتا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ نے دیکھا ہے کہ دیکھو ہم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس کے لیے الفاظ وہی ہے جو ہم رکوع میں جاتے ہیں، اور رکوع سے اٹھنے کے لیے وہی الفاظ ہے جو تکبیر تحریمہ اور رکوع میں جانے کے لیے تھا، اور سجدے میں جانے کے لیے بھی وہی الفاظ ہے، سجدے سے اٹھنے کے لیے بھی وہی الفاظ ہے، قیدے میں بیٹھنے کے لیے بھی وہی الفاظ ہے۔ غرض یہ کہ سب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر سے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھ لی، اب اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جاتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے قومے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے اس کے درمیان میں جلسے میں بیٹھتے ہیں اور قیدے میں بیٹھتے ہیں۔
اس سے ہمیں کیا بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنے امام کے منشے کو پہچانو، اس وقت وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اس کے بعد وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور منشے کی طرف پر وہ اشارہ کر رہا ہے۔ یہ نہیں بتا رہا کہ اب رکوع آ گئی تم آ جاؤ، اب سیدھا آ رہے تم جھک جاؤ، نہیں، وہ تو صرف اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم اس کا منشے کو پہچان لو۔ یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اپنانے کے اعتبار سے یہ دیکھو کہ جو کام میں کرتا ہوں اس میں نبی کا منشا کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ہمیں کیا بتلایا ہے، اور میں اس میں کیسی زندگی گزاروں۔ یہ نماز کے اعتبار سے ہماری تربیت ہو رہی ہے، اور کیا بہترین تربیت اللہ نے فرمائی۔ ہر انسان پر جو حالات آتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کی بچپن ہے، ایک اس کی جوانی ہے، ایک اس کی بڑھاپا ہے، ایک موت ہے، ایک عدم ہے۔ یہ پانچوں صورت جب اس کے اوپر آ رہی ہے، اللہ نے نمازوں کی ترتیب بھی بڑی عجیب بنائی۔ صبح کی نماز عطا کی، اس وقت سورج نئے نکل رہا ہوتا ہے، نئے دن کے نئے سورج نکلتا ہے، اور بالکل ابتدا ہے۔ یہاں جس طرح انسان کا ابتدا اور بچپن ہوتی ہے، اس وقت اللہ نے فرمایا 2 رکعت پڑھ لو، مجھے یاد کر لو۔ پھر جب سورج عین شباب پہ ہوتا ہے، پھر حکم دے دیا کہ 4 رکعت ادا کر لو۔ اب سورج جب ڈھلنے پہ آتا ہے، اس وقت پھر حکم دے دیا کہ 4 رکعت ادا کر لو۔ اب جب یہ غروب ہونے لگتا ہے، پھر حکم دے دیا کہ 3 رکعت ادا کر لو۔ جب عدم پہ پہنچ گیا تو کہہ دیا 4 رکعت اور ادا کر لو۔ یہ پورے دن ہماری تربیت میں گزرتی چلی جا رہی ہے۔ ایک ایک چیز پر دیکھ لو کہ کیسی تربیت ہو رہی ہے اور سمجھایا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیو اور دوستو، اگر ہماری نماز درست ہو جائے، نماز کو بوجھ نہ سمجھے، نماز میں محبت ہو، شوق ہو، اللہ سے ملنے کا جذبہ ہو، اور ایسی زبردست کیفیت ہو کہ دیکھو دنیا والے اگر کسی کو ملاقات کے لیے بلائے، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہے، بال بنائے جاتے ہیں، کپڑوں کا اہتمام کیا جاتے ہیں، وقت کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ دنیا والے میرے رب کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ تو نماز میں جب ہم جائے تو شوق اور ولولے کے ساتھ جائے، اظہار عقیدت کے ساتھ جائے، پھر دیکھ لے کہ نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دن آپ تشریف لائے اور بستر پر لیٹ گئے، اور تھوڑے دیر کے بعد پھر اٹھے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے چھوڑو کہ میں اپنے رب کو یاد کروں، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد ایسے رونے لگ گئے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے آنسو زارو قطارہ پرو رہے، اور آنسو پہ موتیوں کی لڑی کی طرح آپ کے اوپر گرتی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد جب دیکھا کہ آپ رکوع میں گئے تو رکوع میں وہ رونا اسی طریقے پر، اور اتنی طویل رکوع جتنی طویل قیام۔ پھر آپ سجدے میں گئے، سجدے میں بھی آپ روتے رہے روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ سجدے سے جب آپ اٹھ گئے تو اتنے میں حضرت بلال نے اذان دی۔ میرے بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کہ جب آپ نماز کے لیے آتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی کیفیت ایسی ہوتی تھی کہ سینے سے جو آواز نکلتی تھی وہ یہ ہوتی تھی جیسے چکی پیستی ہے، یا ایسی ہوتی تھی کہ جس انڈی میں پانی ڈال کر کے ابل رہا ہو، پک رہا ہو، ایسی آواز نکلتی تھی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک دفعہ نکلا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، 1 رکعت میں سورۃ بقرہ کو پڑھ لی، اور اس انداز سے پڑھ رہے ہیں کہ جہاں رحمت کی آیات آتی ہے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، خوب دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور جہاں عذاب کی آیات آتی ہے تو وہاں اللہ سے خوب عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور فرمایا یہ رکعت پوری کر لی، پھر دوسری رکعت میں آل عمران پڑھ لی، یوں کرتے کرتے سورۃ مائدہ تک پہنچ گئے، اور 4 رکعتیں پوری ہوئی۔ یہ ان کی نمازوں کی کیفیت تھی۔ میرے بھائیو، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے ایسے لگتے تھے جیسے کہ گارے میں ایک لکڑی کو گاڑا ہو، کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی، ایسے کھڑے ہوتے تھے، ایسے انداز سے نماز ادا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتے ہیں کہ نماز میں جب محو ہو جاتے تو خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک جنگ میں آپ شریک تھے، آپ کو تیر لگا تو ساتھیوں نے کوشش کی نکالنے کی تو درد بہت زیادہ تھا، تو آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو ابھی کچھ نہ کرو۔ تھوڑا دیر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کی اور نفل نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب سجدے میں گئے ساتھی آگے تیر نکالا، اور نکالنے کے بعد حضرت کو کوئی پتہ نہیں لگا۔ نماز سے فارغ ہو گئے
تو دیکھا لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے، فرمانے لگے کہ آپ حضرات تشریف لائے ہو تیر نکالنے کے لیے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو ہم نکال چکے ہیں۔ نماز میں یہ دھیان، اور ہماری نماز کی کیا کیفیت ہوتی میرے بھائی؟ نماز کے اندر بھی نماز کے باہر بھی، ایک تو اس موبائل نے بھی ہمارا کھانا خراب کر دیا، جدھر بھی کھڑے ہیں نماز تو نہیں ہو رہی، وہ تو کچھ اور کام ہم کرتے ہیں۔ وضو ہم کیسے کرتے ہیں، نماز کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی جیسے خدا پر کوئی احسان ہم کر رہا ہو۔ ان کی نمازوں کو دیکھو کہ نماز کی کیفیت کیا تھی، کس انداز سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بارے میں آتے ہیں کہ نماز میں جب کھڑے ہو جاتے تھے تو حالات غیر ہو جاتی تھی۔ نماز پڑھ رہا ہے اور چھت سے سانپ گرا، بچے سے لپٹا، گھر والے چیخے اور دوڑے، سانپ کو مارا، یہ آرام سے اپنی نماز سے فارغ ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے کہا اللہ تجھ پر رحم کر لے، بیٹے کے سانپ لپٹ گیا تھا اور تجھے کوئی خبر نہیں؟ انہوں نے کہا نماز ادا کر رہا تھا، مجھے کوئی پتہ نہیں لگا کہ کیا ہوا۔ میرے بھائیو، ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھ رہے، گھر کو آگ لگ گئی، بستی والے اکٹھے ہو گئے، آگ بجھا دی، اس کو نماز میں کوئی خبر نہیں۔ اور ایک میری اور آپ کی نماز ہے میرے بھائیو، خود بھی اور ساتھ میں اوروں کو بھی نماز سے نکالو، چھوٹے چھوٹے بچے لاؤ اور صفوں میں کھڑے کر دو، اور پھر جب وہ اکیلے تو پیچھے والے کی نماز بھی خراب ہو، دائیں بائیں بھی خراب ہو، اگلے والوں کے بھی خراب ہو۔ پوچھو بھائی یہ کیوں کر رہے ہو؟ کہتے اس کو مجھے نماز سکھانی ہے۔ تو بھائی دفتر بھی تو لے کے جاؤ، اس کو بابو بھی تو بنانا ہے، جہاں گاڑی چلاتے تو اسٹیئرنگ پر اس کو بیٹھاؤ۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ معصوم ہے، مجنون کو کہہ دیا یہ مجنون ہے، لیکن نہیں، ہم کہتے نہیں یہ ٹھیک ہے لے کے آؤ، اور جب جمعے کو آتے ہو تو ساتھ میں اس کو بھی لے کے آؤ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے تو امام کے ساتھ ہو، سارے دن اسی کو ٹھیک کرو، کبھی اٹھتے پھر بیٹھاؤ، اٹھتے پھر بیٹھاؤ، کبھی اس کو آگے کرو کبھی پیچھے کرو۔ وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، ان کو تو نمازوں کو تو دیکھ لو کیا عالم ہے، کیسے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، کیسی انہماک ہے، نماز کو پڑھ رہے دنیا و مافیا سے بے خبر ہے۔ حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور اس انداز سے نماز پڑھ رہے کہ رو رہا ہے، اور اتنے میں آگ لگ گئی، کوئی خبر نہیں۔ بعض والوں نے کہا اللہ تیرے اوپر رحم کر لے، یہ کیا ہو رہا ہے، نماز ضروری ہے، یہ ضروری، نماز توڑ دیتے نا آپ؟ فرمایا پتہ لگتا تو تب توڑتا، میں جیسے نیت باندھتا ہوں تو براہ راست اللہ سے میرا رابطہ ہو جاتا ہے، مجھے کیا پتہ تھا کہ کیا ہوگا۔ حضرت حاتم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز جب پڑھتے تھے تو لوگ دیکھتے ہی عجیب کیفیت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو کسی نے پوچھا حضرت یہ نماز کیسی مل گئی آپ کو؟ فرمایا بھائی جب میں نماز پڑھتا ہوں، نیت باندھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں بیت اللہ میرے سامنے ہے، قدموں کے نیچے پولیس رات ہے، دائیں پہ میری جنت ہے، بائیں پہ میرے دوزخ ہے، جہنم ہے، اور سر پر میرے ملک الموت ہے۔ اب نماز ادا کر رہا ہوں، یہی میری آخری نماز ہے۔ اور پھر جب پڑھنا شروع کرتا ہوں ہر لفظ پہ توجہ دیتا ہوں، معنی کو تصور کرتا ہوں، اور اللہ کو آگے اللہ کی طرف بڑھتا ہوں۔ تو ایک نماز کا یہ طریقہ ہے کہ نماز پڑھے تو نماز میں مزہ آ جائے۔ میرے بھائیو، یہ اکیلا مردوں کے ساتھ صورتحال نہیں تھی۔ حضرت رابعہ عددی کے بارے میں آتا ہے کہ دن میں 2000 رکعت نوافل پڑھتی تھی، 2000۔ کسی نے پوچھا اتنی کیوں پڑھتی ہو؟ فرمایا اس لیے نہیں پڑھتی کہ جنت مل جائے، میں اس لیے پڑھتی ہوں کہ قیامت میں امام الانبیاء کے سامنے جب میں کھڑی ہوں، وہ اور امتوں کو کہے کہ یہ میرے امت کی ایک ادنا بیٹی ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ میرے بھائیو، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وقت کے محدث اور فقیہ ہے، اتنے بڑے عظیم آدمی، رات کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے، پوری رات اللہ کو یاد کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ رمضان میں 60 قرآنوں کی تلاوت فرماتے تھے، 60 قرآن۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں اس کو دیکھنے کے لیے خود ان کے ساتھ موجود رہا کہ ایک قرآن رات کو ختم ہو رہا ہے، ایک دن کو ختم ہو رہا ہے، کیسی عبادت کرتے تھے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ایک طرف پر فقہ کی وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور فقہ کی تدوین کر رہے ہیں، اور دوسرے طرف پر روزانہ 300 رکعت نوافل ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں جب وہ ظالم بادشاہ نے ان کو کوڑے مارے، ضعیف ہو گئے، تو 150 رکعتوں پر آ گئے۔ وہ 150 کو انہوں نے کبھی چھوڑا نہیں، ہمیشہ ادا کرتے تھے۔ حضرت
امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ ہارون رشید کے قاضی القضات تھے. ایک طرف پر اس منصب جلیلہ پر ہے اور دوسرے طرف پر روزانہ 100 رکعت نوافل پڑھ کے تب اس کو سکون ملتا. میرے بھائیو یہ ان لوگوں کا حال تھا. حضرت عطا لکھتے ہیں کہ مجھے باندی کی ضرورت پڑ گئی تو بازار گیا, میں نے دیکھا تو باقی بک چکی تھی, ایک باندی رہ گئی تھی, نحیف تھی, کمزور تھی. تو میں نے پوچھا بھائی اس کی کیا قیمت ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا. تو میں نے کہا اور کوئی نہیں ہے, خدمت کی ضرورت ہے, اسی کو لے کے چلتا ہوں. تو لے آیا, میں ان کو لے آیا. تو دن کو وہ کام کرتی تھی, رات کو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کے رو رہی ہے, اے اللہ تیرے جو مجھ سے محبت ہے اس کی قسم میرا یہ کام تو کر دے. فرمایا میں نے جب یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تیرے مجھ سے جو قسم ہے, میں نے کہا خاتون یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ بدل یہ الفاظ, تبدیل کر اور کہو اے اللہ جو میرے تجھ سے محبت ہے اس کی قسم. اس نے دعا چھوڑی اور میرے طرف دیکھنے لگ گئی. کہنے لگا اگر اس رب کی مجھ سے محبت نہ ہوتی مجھے اپنے سامنے کھڑا نہ کرتی, تجھے میٹھے نیند نہیں سلاتی. اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی ہے اے میرے اللہ میرے اور تیرے درمیان میں نظر نیاز کی باتیں تھی اور کسی کو خبر نہ تھی, اب تو دنیا والوں کو اطلاع ہو گئی, میں مزید رہنا نہیں چاہتی. دعا کرتی اور ایک چیخ مار کر کے دنیا سے چلی. میرے بھائیوں ایسے سکون سے نماز پڑھنے والے تھے. حضرت یاسر کہتے ہیں کہ میں گیا بازار سے ایک باندی خریدی, لے کے آیا, نحیف, دن کو روزہ رکھ رہی ہے, رات کو غائب ہو جاتی تھی. میں نکلا اس کو دیکھنے کے لیے تو ایک جگہ پہنچ کے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہی ہے. نماز سے فارغ ہو کر کے اس نے ہاتھ اٹھایا, کہنے لگے اے اللہ جو یہ شیطان تیرا بندہ ہے اور وہ تیرے قبضے قدرت میں ہے, میرے اللہ وہ میرا دشمن ہے, مجھ سے اوجل ہے, تیرے اس کے اوپر طاقت چلتی ہے میرے تو نہیں چلتا. اے میرے رب اس کی شر سے تجھ سے پناہ مانگتی ہوں. اے اللہ اگر وہ مجھے پر مکر کرتا ہے تو اس کو مجھ سے ہٹا, مجھ سے اس کو حفاظت عطا کر. اور پھر کہتی ہے اے اللہ میرے جو تجھ سے میرے ساتھ جو محبت ہے اس کا واسطہ دیتے ہوں کہ میرا یہ کام کر دے. تو کہنے لگا, میں نے کہا یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ بس اس باتوں کو چھوڑو, اگر اس کی محبت نہ ہوتی تو مجھے سامنے کھڑی کیسے کرتی. تو کہنے لگے کہ حضرت یاسر کہنے لگے کہ صبح ہو گئی تو میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ تجھ سے خدمت لوں, میں نے اللہ کے لیے تجھے آزاد کر دیا, جاؤ. میرے بھائیو جب انسان اللہ کا بنتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے. لکھا ہے بستان الاولیاء میں کہ بزرگ کا نام مجھے بھول گیا, وہ اور اس کے بیٹا دونوں گئے بازار, مچھلی لی. تو صاحبزادہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلی جب والد صاحب نے لی تو اب مزدور کے تلاش کرنے لگے کہ یہ اٹھا کے گھر لے جائے. تو ہم تلاش میں تھے کہ دیکھا ایک نوجوان آ گیا اور 16-17 سال اس کی عمر ہے. تو کہنے لگا آپ کو مزدور کی ضرورت ہے؟ تو ابو نے کہہ دیا کہ جی ہاں ہمیں مزدور کی ضرورت ہے, یہ مچھلی گھر پہنچانی. تو کہنے لگا میں لے کے چلوں. تو ہم نے وہ مچھلی ان کو دے دی, اس نے وہ گٹلا اٹھا کے سر پہ رکھا, ساتھ چلے. راستے میں جب پہنچے تو اللہ اکبر کی آواز آ گئی. اس نے ہمیں دیکھ لی اور کہنے لگا محترم اب مجھے میرا رب بلا رہا ہے, یہ ہے تیری مچھلی, انتظار کر سکتے ہو؟ فبیا, نہیں تو اپنی مچھلی لے کے چل. اور ادھر ہی رکھ کر کے چلے گئے مسجد. آج ہم کہتے کاروبار ہے, دکان کس کے حوالے کر دوں, میٹنگ ہے, میٹنگ کس کے حوالے کر دوں. جب اسرائیل آ کے یہاں سے پکڑے گا پھر پوچھیں گے میٹنگ کس کے ساتھ کرنی تھی. نیچے کیا ہوگا, وہاں جو آئیں گے سر کے طرف سے کون آ رہا ہے, پیروں کے طرف سے کون نمودار ہو رہا ہے, وہاں کہہ دو گے کہ میٹنگ ہے آج. وہ تو عجیب ذات ہے, ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت تو نہیں. تو کہنے لگا والد نے مجھے دیکھا, میں نے ان کو دیکھا. کہنے لگا بھائی جب یہ اللہ کو یاد کرے ہم بھی چلے. تو کہنے لگا مسجد میں آئے, نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد جب نکلے دونوں گٹھڑے اٹھائے اور ہمارے ساتھ چل پڑے. گھر پر پہنچے تو والد صاحب نے پیسے ان کو دے دیے. اندر آ گئے تو والدہ کو قصہ سنایا. انہوں نے کہا بھائی اس کو بھی روکو, مچھلی کھلا دو ان کو. تو والد صاحب نے ان کو روکنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا بھائی میں تو جہاں جاتا ہوں وہاں سے واپس آ جاتا ہوں, پھر نہیں جاتا ہوں, اور میرا روزہ ہے.
انہوں نے کہا بھائی یہاں رہ جاؤ، شام کو روزہ کھول کے پھر چلے جانا۔ تو انہوں نے جب بہت زیادہ اصرار کی تو قریب کے مسجد میں اس کو لے کے گئے، وہ وہاں اپنی عبادت کرتا رہا۔ مغرب کے وقت وہ آیا، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھا کر کے وہ نکلے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک آدمی آئے جو ایک لمبے عرصے سے بیچارہ اب پیر اس کے کام نہیں کرتے تھے، بیچارہ اپاہج تھا، وہ بالکل تندرست چلا آ رہا تھا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو نے ان سے پوچھا کہ تو کیسے ٹھیک ہو گیا؟ انہوں نے کہا یار اس کو مسجد میں دیکھا یہ عبادت بڑی عجیب کر رہا تھا، میں نے کہا اے اللہ اس بندے کے نیک اعمال کے توفیل تو مجھے بھی ٹھیک کر دے۔ بس اسی وقت اللہ نے فوراً مجھے ٹھیک کر دی۔ میرے بھائیو، اب ہمیں بتایا یہ گیا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی مشکل آ جائے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مصلی بچھا کے 2 رکعت پڑھ لو، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگو۔ ہر ایک کو یہ اجازت ہے، اجازت بھی اللہ کے طرف سے ہے، امام الانبیاء کے طفیل سے ہے، پھر بھی شک ہے، پھرتے رہو۔ ایک در پر جب ہم نہیں جھکیں گے تو در در کے ٹھوکریں کھائیں گے، اور ہوگا بھی پھر بھی وہی جو میرا رب چاہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو کیوں نہ ہم اپنی نمازوں کو درست کر لیں، اپنے مسائل کو حل کرا لیں اللہ سے۔ نمازیں درست، دعائیں کریں گے، براہ راست قبول ہوگی، اللہ مدد پہ آئے گا، اور ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔